اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ برائے سلامتی صاحب زمن باواز بلند صلوات۔ حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے آپ کے اور شعراء کے درمیان حائل نہیں رہنا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مومنین کرام 11 سے پہلے تشریف نہیں لاتے ہیں۔ ہمارے مقررین نے جتنی اپنی خدمت ادارے کے سلسلے میں پیش کی کہ اتنا عظیم الشان جشن اور مختصر سا بولے، فقط اس لیے کہ آپ اور شعراء کے درمیان زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ میں بھی کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، واجب الاحترام ہیں آنے والے تمام مومنین کرام کہ جن کی وجہ سے یہ زینت، یہ جشن امام کی شایان شان تو نہیں منعقد ہوتا ہے، بلکہ ہم اپنی جو کوششیں کر سکتے ہیں اس معیار پر بحمدللہ ہندوستان کیا بیرون ہندوستان میں بھی اب سیڑھیوں کا سلسلہ موجود ہے جو جشن دیکھے جاتے ہیں۔ امام کی خدمت ادارہ تنظیم جعفری بخوبی انجام دیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں مومنین کرام کا، اسٹیج پہ بیٹھے تمام علماء کرام کا، نام لے کے ان کے نہ ثواب میں کمی کرنا چاہتا ہوں نہ وقت آپ کا صرف کرنا چاہتا ہوں۔ بالخصوص شکر گزار ہیں جناب مختار عباس نقوی صاحب کے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ذہن یہ سوچ رہے ہوں کہ مختار عباس نقوی صاحب اور جشن قائم کا اسٹیج، اس سے پہلے کہ میں وضاحت کرتا وہ اپنے عقیدے کی وضاحت خود کر گئے۔ ہم تو فقط معیار اور کسوٹی اس بات کو مانتے ہیں، نہ ہم کسی فرقے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہم کسی مسلک کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہم کسی قبیلے کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اگر شیعوں میں بھی کوئی غیر حلالی ہوگا تو اس جشن قائم میں آ نہیں سکتا۔ اگر شیعوں میں بھی کوئی غیر حلالی ہوگا تو اہل بیت کے قریب آ نہیں سکتا، ان کے فضائل برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی پاک نسب یزید کے لشکر میں بھی ہوگا تو حر بن کے آئے گا ضرور۔ ہمارے یہاں کسوٹی، ہمارے یہاں معیار ولایت امیر المومنین ہے۔ جو ولایت امیر المومنین پر عقیدہ رکھتا ہے، جو امام کی غیبت پر یقین رکھتا ہے، جو امام کی خدمت میں عریضے بھیجتا ہے، وہ ہر شخص ہمارے لیے لائق صد احترام ہے۔ چونکہ بہت مصروف ہیں اور آج کل آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو نیوز کے علاوہ زیادہ ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں۔ آپ خدا اس مرض سے تمام مومنین کو بچائے۔ کل تک بچوں کی تربیت ان کی دادی، نانی، مائیں ائمہ معصومین کے قصے سنا کے کرتی تھیں، آج یہ ڈش، اینٹینا، کیبل بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ سیشن چل رہا ہے نیوز کے ذریعے، آپ کو معلوم ہے، وہ تشریف لائے۔ ہم مختار عباس نقوی کو صاحب کو دعوت دینے پہ اس لیے مجبور ہوئے کہ انہوں نے بریلی میں جو کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، روضہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے احترام کو برقرار کیا۔ وہ وضاحت میں یہاں سے نہیں کر سکتا ہوں، جو مسائل تھے اس کی باؤنڈری کروائی، جوگی پور، شاہ نجف ہند میں تمام راستے آراستہ کرائے۔ ابھی بھی وہ 50 لاکھ کا اعلان کر چکے ہیں، اور بالخصوص شیعت کی انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی کہ حج کمیٹی میں جو صرف 7 ممبران ہوتے ہیں اور صرف ایک شیعہ ممبر ہوتا تھا، جناب مختار عباس نقوی صاحب نے اپنی حکومت کے زمانے میں اس کو 3 ممبران پر مشتمل کروایا، اور اس کو اب بل بھی پاس کروایا کہ جو اب کوئی رد نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے حج کمیٹی میں ہمارا حق دوسرے غصب کر رہے تھے، فقط ایک شیعہ ہوا کرتا تھا۔ آج کی تاریخ میں بحمدللہ 3 شیعہ ہیں، جس میں ایک مولانا امام حیدر صاحب خطیب حق بیان جن کو آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی حج کمیٹی کے ممبر ہیں۔
حسن احمد صاحب ہیں، اور تیسرا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ ہمارے یہاں معیار علی کی محبت ہے۔ تم علی کے آستانے پہ اپنی پیشانی کو جھکا دو، ہم تمہارے مداح ہو جائیں گے۔ ہم علی والوں کو، ہم امام منتظر کے چاہنے والے ہیں، منتظر ہیں، ان کو مولا کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ عزیزوں، بس دو اعلان اور گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ امام منتظر کے انتظار میں 1400 برس سے ہیں، جشن قائم میں تشریف لا چکے، جشن قائم کا آغاز ہو چکا۔ 25 سے 30 سیکنڈ بعد جناب بلال کاظمی صاحب آپ کے سامنے ہوں گے، شعراء کرام آپ کے روبرو ہوں گے۔ امیر المومنین کی ولایت سے اس دنیا نے انکار کیا۔ لوگ کہتے ہیں عقیدے پہ کیوں بولا جاتا ہے؟ جب عقیدے پر اتنی شدت سے بولا جاتا ہے تب تو اکثریت غدیر کی منکر ہے، اور اگر عقیدے پہ اتنی شدت سے نہ بولا جائے، دشمنان علی، غاصبان حق علی کی حقیقت نہیں کھولی جائے، تو یہ آپ کی قوم بھی گمراہ ہو جائے گی۔ اور اے نوجوانوں، آگاہ رہو، تم اس امام کے جشن میں بیٹھے ہو کہ خالی تمہارے نعروں سے کام نہیں چلنا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں اٹھاؤ۔ ہندوستان ہے، یہاں تم کو جتنی آزادی ہے، حکومت سے مطالبہ کرو کہ ہم کو لائسنس دیں، اس لیے کہ ہم جس امام منتظر کے انتظار میں ہیں، ہم کو اس کے لشکر میں شریک ہونا ہے۔ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، نوجوان ابھی امام وقت سے غافل ہیں، آپ کو امام کی زیارت نہیں کرنا ہے، امام کے لشکر میں شریک ہونا ہے، آپ کو جنگ کے اعتبار سے آمادگی کرنی چاہیے۔ بس عزیزوں، میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، غدیر کے مسائل کو ہلکا کیا جا رہا ہے۔ مولانا باقر صاحب نے نماز غدیر کا اہتمام کیا، تنظیم ولی عصر کے نوجوان بچوں نے اسی سبززار روضہ کاظمین پر جشن غدیر کا 18 ذوالحجہ کو اہتمام کیا ہے۔ لہذا تمام مومنین اکرام سے گزارش ہے کہ ان نوجوان اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہمت افزائی کے لیے اسی کثیر تعداد میں 18 ذوالحجہ بروز غدیر جشن غدیر میں زیر اہتمام تنظیم ولی عصر تشریف لائیں۔ اور میں نے گزشتہ سال بھی گزارش کی تھی کہ اہل لکھنؤ، کتنا اچھا نصیب ہے تمہارا کہ تمہارے شہر میں ائمہ معصومین کی یادگاریں ہیں۔ شہزادی زینب کا روضہ زینبیہ موجود ہے، وہاں 1 شعبان کو محفل منعقد ہوتی ہے۔ شہزادی زینب کا احسان ہے، حسین نے اسلام کو بچایا، زینب نے حسین کے مقصد کو بچایا، لہذا 1 شعبان کو آپ حضرات کثیر تعداد میں وہاں تشریف لے آئیں۔ اور آخری بات، اور جناب بلال کاظمی صاحب کے حوالے مائک کرتا ہوں کہ مزار شہید ثالث آگرہ میں 4، 5، 6، 7 نومبر سالانہ مجلسیں منعقد ہوں گی۔ 3 ہال مکمل ہو چکے ہیں، 4تھے ہال کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور میں اس اسٹیج سے، تنظیم جعفری کے اس اسٹیج سے جناب مختار عباس نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کثرت سے آپ ان کے ہاتھ اٹھوا سکتے ہیں۔ یہ وہ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں جو شہید کے شہدا ہیں، کثرت سے مزار شہید ثالث پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مزار شہید ثالث کا انتظام جب میں نے سنبھالا تو وہاں سہولیات بالکل نہیں تھیں۔ میرے والد خطیب الایمان کے زمانے میں جو ٹوائلٹ بنوائے گئے تھے وہ ختم ہو چکے تھے، ہم نے اس کی تعمیر شروع کی ہے۔ بحمدللہ 24 لاکھ کے گرینائٹ اور ٹائلز کے پیخانے بنوا رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے۔ جب آپ نے نجف ہند امیر المومنین کی بارگاہ میں اپنے فنڈ سے 50 لاکھ کا ہدیہ پیش کیا ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں، تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اسی جشن قائم کے اسٹیج سے اگر آپ کے امکان میں ہو تو مزار شہید ثالث جو وقف بورڈ میں درج ہے اس کی بھی خدمت انجام دے۔ شہید آپ کو اتنی ترقی دیں گے اس لیے کہ وہ مظلوم امیر المومنین کی ولایت کا چاہنے والا ہے کہ جس کی گدی سے زبان تو کھینچ لی گئی مگر اس نے علی کی ولایت کا انکار نہیں کیا۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں بسط شکریہ جناب بلال کاظمی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مارک پر تشریف لائیں اور نظامت کے فراز انجام دیں۔ دیکھیے، جشن قائم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی برکت جو امام کی خدمت کرتا ہے، شہید ثالث کے مدار پر جناب سید مختار عباس نقوی صاحب نے 20 لاکھ روپے کا عطیہ دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ ان کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں حضرت محمد آل محمد۔
مختار صاحب میں کو یہ مومنین گواہ ہیں، ان مومنین کو زحمت ہوتی ہے، وہاں سہولتیں نہیں ہیں، یہ خیموں میں رہتے ہیں اور شہید کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں۔ شہید آپ کے منصب میں اور اضافہ کریں۔ جناب مختار عباس نقوی صاحب کے لیے کی طرف سے 20 لاکھ روپے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ برائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بس تو میں اپنے لیے، میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی نام کے لیے، نہ نمود کے لیے، نہ عہدے کے لیے، نہ اپنی شہرت کے لیے۔ ہم کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا کہ میں خطیب الایمان جیسے باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، وہ بھی قوم کی خدمت کر کے اس دنیا سے چلے گئے، میں بھی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے جذبات، جشن قائم کا منظوم دور شروع ہونے جا رہا ہے، فقط ان 2 مصروں کے ساتھ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ برائے سلامتی یوسف زہرا بآواز بلند صلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ۔